حماس کو انہوں نے پتا آپ کو 42 آور دیتے، اس نے کہا کہ نہیں دے دو اپنا 72۔ اب یہ ہے ٹرمپ gives حماس 4 days، ٹھیک ہے، ٹو ریسپونڈ ٹو دا غزہ پیس پلان۔ پہلی بات ہے حماس کو آپ نکالیں گے کیسے؟ اصل سوال یہ کہ اس کو حماس اس وقت حماس جو ہے کم از کم 18 لاکھ لوگ وہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، سب کچھ ہیں۔ میں نے کل آپ کو جو اس کی گارجین کی رپورٹ دکھائی تھی، سب کچھ انہوں نے اس کا بالکل مکمل طور پہ وہ تباہ کر دیا، سارا انفراسٹرکچر مکمل طور۔ اور جو میں نے فکرہ بولا تھا لینڈ لیس پیپل لیس لینڈ، اٹ اپیئرز ایم یہ، اور آپ اندازہ کریں، پھر میں نے بتایا تھا کہ سسٹمیٹک ڈسٹرکشن آف دا فارم لینڈ، تمام باغات ان کے اجاڑ دیے ہیں، تمام گھر ان کے اجاڑ دیے ہیں، تمام ہسپتال ان کے اجاڑ دیے ہیں۔ ایک جس زمانے میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی 85 لیٹر فی بندہ پانی ہوتا تھا، آج 5 لیٹر فی بندہ پانی ہے، اور اگر وار چلتی رہی تو یہ 5 لیٹر بھی نہیں ملے گا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ آپ وہاں کیا کرنے جائیں گے؟ آپ وہاں جھاڑو پھیرنے جائیں گے؟ آپ وہاں کیا کریں گے پیس کیپنگ فورسز؟ اور جو سب سے اہم بات، وہ جو کل میں نے بتایا تھا کہ بوسنین ماڈل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ سو اب پاکستان میں آپ یہ فیصلہ جو ہے نہ آپ نے پارلیمنٹ سے پوچھا، نہ آپ نے اس سے پوچھا اپنا کسی اور فورم پہ ڈسکشن ہی نہیں۔ دوسری بات، مولانا فضل الرحمان کا بیان بہت اہم ہے۔ اس نے کہا کہ 16 اکتوبر کو جو کور کمانڈرز میٹنگ میں بیان کیا تھا کہ ہم یہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو اس کو آپ کیوں اس کے اندر آپ یہ اپنے پالیسی چینج کا جواب دیں۔ یہ ابراہیم اکارڈ کا آخری میں فقرہ پڑھتا ہوں۔ ان دس اسپرٹ وی وارملی ویلکم and are encouraged by the progress already made in the establishment diplomatic relationship between Israel and its neighbors in the region under the principles of the Abraham Accord. We are encouraged by the ongoing efforts to consolidate، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات جو استوار کرنا ہے۔ یہ جناب ٹرمپ صاحب کے بھی دستخط ہیں، اور یہ محمد بن زائد اس کے بھی دستخط ہیں، اور اس کے سارے یہ جو ہیں غزہ کانفلکٹ جو ہے، یہ واحد غزہ کانفلکٹ تھا جس نے ابراہیم اکارڈ کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی۔ آپ غزہ کے مسلمانوں کے خون کو جو ہے آپ نے پانی سمجھ لیا ہوا ہے۔ وہ تو اسرائیل نے تصور کر لیا تھا کہ اب ہم نے عربوں کو خرید لیا ہے، میں جناب وہاں پر UAE میں میرا سفارت خانہ کھل گیا ہے، ہم آ جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بحرین میں بھی ہم آ جا رہے ہیں، جارڈن پہلے میرے ساتھ تھا، ایجپٹ میں میری بس، ایجپٹ میں زملک سے جزیرے سے بس جاتی ہے۔ وہ تو حماس نے قربانی دے کے یہ ثابت کیا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ 1916 سے لے کے، چلو 1916 کو چھوڑ دو، 1948 سے لے کے اب تک، 1967 سے لے کے اب تک اب فلسطینوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں، میں لیبنان میں صابرہ شتیلا گاؤں میں اس میں گیا ہوں، کیمپ میں گیا ہوں۔ صابرہ شتیلا وہ ہے جہاں ایرل شرون نے جا کے کرسی رکھ کے نا سائڈ پہ تمام بومبنگ کی تھی، اندر جا کے اندر۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی جو ظلم ہوا ہے، بچے جہاں بنے، وہاں پر 70 سال کا بوڑھا آپ کو ملے گا، کہ جب اسرائیل بنا تھا وہ بیچارہ ہوگا اس وقت پیدا نہیں ہوا ہوگا، 75 سال کا ملے، اس کو کوئی امید نہیں کہ وہ، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے پوتے تک جو ہیں وہ اسی چل واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک لڑائی ہے جس لڑائی کے اندر ڈار صاحب نے ویسے بڑی کہا ہے کہ ہم نے ایمان اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم کہتے ہیں، ہم اللہ کا خدا کا خوف کرو۔ قرآن نہیں پڑھا تم لوگوں نے؟ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، تم یہود و نصارہ کو اولیاء۔ قرآن کو تم رسول اللہ کی حدیثیں نہیں پڑھی؟ لتقتلن اليہود، لتقتلن، تم مسلمانوں تم یہودیوں کو قتل کرو گے، تم یہودیوں کو قتل کرو گے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قتل کروں گا، یہودی پہلے کہتے ہیں 2000 سال سے ہم مسلمانوں کو قتل کرنے آئے ہیں، وہ نیت باندھ کے آئے ہوئے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہیں کہ ہم قتل کرنے آئیں گے، ویپن لے کے آئے ہیں، پیسے لے کے آئے ہیں، مال لے کے آئے ہیں، اور یہاں سارے اکٹھے ہو کے یہ کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ چولہے ہی نہیں ہیں، ورنہ یہ جو بیان ہے نا ان کا، اس بیان پہ یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کا فون کدھر سے آتا ہے۔ اچھا، وہ کل بھی ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، اب آئے گا فون، کہ آئے گا تو وہ جو صاحب ساتھ گئے تھے ان کو آئے گا، ان کو نہیں آنے والا۔ جس کو بھی آئے گا اس نے کہا تم کون ہوتے ہو ڈرافٹ چینجز کرنے کا۔ 73 اس کو کرتا بھی ایسی ہے بکواس،
जी कि वो पाकिस्तान has taken so much money, $73 जी। बिलियन खा के डकार मारते हो। इस पे अर्ज ये है कि अगर इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि हम इस ड्राफ्ट के साथ नहीं है, जो हमने दिया था वो ये नहीं है, वो और था, क्या पाकिस्तान के स्टांस के बाद ये जो गजा का ट्रंप ने प्लान किया, स्टेज किया, नेतन्याहू ने स्पीच की, 20 पॉइंट पे एग्री हुए, ये एग्जीक्यूशन रुक जाएगी पाकिस्तान के इनकार से? देखिए, पहली बात तो है कि एग्जीक्यूशन तो नहीं रुकते, इसराइल के मजालिम बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसराइल के मजालिम मुस्तक़िल बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज तक समझ नहीं आती कि हमारी मजहबी पार्टियां इस वक्त कर क्या रही हैं। देखिए ना, फ्रीडम फटेला तो नहीं है ना आपका मकसद। कुरान कहता है तुम मालकुम ला तुकातिलून, तुम लोग क्यों नहीं निकलते उन लोगों के लिए लड़ने के लिए, किसके लिए कि अपना जो जुल्म रिजाल वन्निसाए वल्दान औरतों के लिए, मर्दों के लिए, जो क्या कहते हैं हाज़िहिल क़रियत ज़ालिम, ये जालिमों की बस्ती, हमें इसमें से नहीं जा। कुरान जिम्मेदारी लगाता है आपकी, बिल्कुल ऐसे। फ्रीडम फटेला ले जाने की जिम्मेदारी नहीं लगाता, आटा पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं लगाता, खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं लगाता, जहाद की जिम्मेदारी लगाता है, जो यहूदी कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे हो। एहतजाज करने की जिम्मेदारी नहीं लगाता, मंसूरा से जुलूस निकालने की जिम्मेदारी नहीं लगाता। मुझे यूं लगता है कि आप अपनी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ, लेकिन आप उन 60 लाख फौज है, तकरीबन 57,70,000 फौज है मुसलमान मुल्कों की, जी, ये रवाना हो जाए ना, सिर्फ रवाना हो जाए। जो इंडोनेशिया 20,000 दे रहा है, इंडोनेशिया कहे कि हम अपनी 10% फौज यहां से रवाना करेंगे, मलेशिया से रवाना करेंगे, पाकिस्तान पहुंचेगी, पाकिस्तान से आगे रवाना करेंगे, आगे ये दस्ते पहुंचने, आप इसराइल रह सकता है? ये सिर्फ यमन के खिलाफ जा सकते हैं। यमन ने खड़ा होकर कह दिया, यमन ने इनकार कर दिया, यमन के खिलाफ यमन ने खड़ा, यमन नहीं माना, लेबनान ने नहीं माना, ईरान वो भी तो मुल्क है ना। अच्छा सर, मुझे ये लगता है, ये हम कल भी डिस्कस कर रहे थे परसों में, मजहबी जमातें क्यों नहीं निकली पहले? अगर ये सिचुएशन 3 साल पहले रिवर्स कर दी जाए, जो पाकिस्तान के अंदर हुआ 3 साल तक, किस तरह इलेक्शन हुए, अदालतों को कंट्रोल किया गया, लड़ाई जगह, मैं चाहता हूँ वो एक दफा मैंने जब इमरान खान की रिजीम चेंज हुई थी तो मैंने कहा था कि बुनियादी प्रेशर आएगा। देखिए, अमेरिका जो है ना, उसको कोई गरज नहीं इस बात पे कि वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, टैरिफ क्या हो रहा है। अमेरिका को इजराइल जो है ना, वो उसका तोता है, उसके बारे में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी तौर पर। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जो पुरानी मीटिंग हुई थी ना, उसमें मैंने कहा भी था कि जो जनरल बाजवा, मोहम्मद बिन सलमान, जनरल फैज़, इमरान खान की हुई थी इसी इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर, जिसमें इमरान वाज द ओनली पर्सन हु रिफ्यूज्ड